دیکھو مجھے بھی نہیں پتا. دیکھو پہلے یہ وظیفہ سنو میرے دوستوں. دیکھیں یہ سنو یہ کیا چیز ہے. صرف 3 بار پڑھتے ہی انشاءاللہ 3 منٹ میں اس عمل کی سب سے خاص بات کیا ہے. پہلے وظیفہ سنیے گا پھر آگے بڑھی, کیونکہ دیکھیں پھر آگے میں آپ کو صرف ترتیب تفصیل بتاؤں گا, وظیفہ بھی بتاؤں گا. لیکن آپ لوگ اگر اس طرح کا وظیفہ اپنی زندگی میں کبھی پڑھا ہے, کبھی بھی نہیں پڑھا. دیکھیں اگر لوگ کہتے ہیں نا یہ پڑھ لے وہ پڑھ لے اور سال سے پڑھ رہے ہو, سال ہو گئے, لیکن کیا غربت دور ہوئی, کیا غریبی دور ہوئی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی. دیکھیں جو چیز میں نے اپنا وقت ضائع کیا ہے, لوگوں نے مجھے بڑے کہا یہاں سے ویڈیو دیکھ وہ دیکھ, میں نے بڑی ویڈیوز بھی دیکھی, ملا باپوؤں کے پاس گیا, ہر جگہ گیا, لیکن غربت اور غریبی نہ مٹ سکی. لیکن ایک بار میری زندگی میں ایسا ہوا کہ میں راستے سے جا رہا تھا, مجھے غوث پاک کی ایک ایسی کتاب ملی ایک فقیر کے ذریعے. اس فقیر کے پاس میں گیا ہوں, اس نے میرا چہرہ دیکھا, میں اس کی مدد کرنے لگا تو مجھے کہتا ہے مجھ سے زیادہ تو پریشان ہے, یہ لے جا تیرے بیڑے پار ہو جائیں گے. خدا کی قسم 4 سال ہو گئے اس کتاب کو میرے ہاتھ میں. یہ وہ ضعیف کتاب تھی جس کو میں نے دوستوں بھائی بہنوں اس وظیفوں کو میں نے بڑا سنبھال کے رکھا ہے. اس میں سال کے ہر دن کا سچا وظیفہ غوث پاک کا. اور جب میں نے اس کتاب کو ڈھونڈنے کی کوشش کی پوری دنیا میں مجھے کہیں یہ کتاب نہ ملی. یہ وہ کتاب ہے, دیکھیں اس پر اس کتاب کا باخدا نام نہیں ہے. پہلے دوسرے صفحے تو اس کے پھٹ چکے یعنی ضعیف ہو چکے ہیں, لیکن باقی کتاب میں جو بھی لکھا ہوا ہے وہ واضح طور پر ہر چیز دکھ رہی ہے. یہ وہ سچا عمل ہے. دیکھیں میں 4 سال سے غوث پاک کے وظیفے لوگوں کو بتا رہا ہوں, اور سفر کے پہلے جمعے کا وظیفہ میں ہر سال لوگوں کو بتاتا ہوں. رب کعبہ کی قسم صرف 3 بار پڑھتے ہی لوگوں کی بڑی سے بڑی مشکل پریشانی, خاص طور پر لوگ کیا کہتے ہیں, اس عمل کے پڑھتے ہی معجزات ہو جاتے ہیں. اللہ اس عمل کو اتنا پسند کرتا ہے کہ اس عمل کے پڑھنے والا پڑھتے ہی فوری طور پر مالا مال ہو جاتا ہے. یعنی کہ دیکھیں ایک تو کوئی وظیفہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے پڑھا تو 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد فائدہ ہو, لیکن آج کا یہ وظیفہ دیکھیں سفر کے پہلے جمعے کا یہ وہ وظیفہ ہے کہ یہاں وظیفہ پڑھو یہاں حاجتیں پوری, یہاں وظیفہ پڑھو یہاں مرادیں پوری. دیکھیں اللہ والو ہر چیز اگر ایک جھٹکے میں مل جائے, اگر ہر چیز منٹوں سیکنڈوں میں مل جائے, گھر سے غربت اور غریبی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے. یہاں وظیفہ پڑھو یہاں حاجتیں پوری, یہاں وظیفہ پڑھو یہاں بیماریاں پوری, یہاں تکلیفیں پوری. دیکھیں میرے دوستوں بھائی بہنوں میں دونوں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں, میں دونوں ہاتھ جوڑتا ہوں اور دونوں ہاتھ جوڑ کر تمہیں ایک بات کہتا ہوں کہ آج دیکھو تم اپنے معصوم بچوں کی خاطر پہلے سن لو, خدا کی قسم تم ایک بات دیواروں پر ٹکرے مارو گے کہ کاش ہم نے یہ وظیفہ پہلے پڑھ لیا ہوتا, ہم نے تو یہ وظیفہ سنا ہی نہیں. کوئی کہتا تھا یہ پڑھ وہ پڑھ یہ پڑھ, جلدی یہ جا وہ جا, اپنی ویڈیوز دکھاتے تھے اور لوگ ہمیں بیوقوف بناتے تھے. کاش ہمارے ہاتھ غوث پاک کا یہ سچا وظیفہ کبھی لگا ہوتا تو ہم بھی یوں در کی ٹھوکریں نہ کھاتے. اے میرے غریب بھائیو بہنوں جہاں بھی موجود ہو دنیا میں, جس کونے میں ہو, اگر بھولے بھٹکے یہ ویڈیو تم تک آ گئی ہے, تمہیں تمہارے ماں باپ کی قسم, تمہیں تمہارے غریب بہن بھائیوں کی قسم یہ وظیفہ نہ چھوڑنا. اب میں جلدی تمہیں وظیفہ بتاؤں گا, ایک وقت بھی میرے بھائیوں میری بہنوں تمہارا ضائع نہیں کروں گا. دیکھو یہ میرے منہ پر تھوک دینا, اگر یہ وظیفہ تمہارا اثر نہ کرے میرے منہ پر تھوک دینا آج جاؤ. میں اتنا گارنٹی سے اتنا تمہیں دل سے کہہ رہا ہوں, آج اگر تمہارا یہ وظیفہ اثر نہ کرے میرے منہ پر تھوک کر چلے جانا. خدا کی قسم زندگی بھر مت آنا, میری ویڈیو پر مت آنا اگر یہ وظیفہ تمہارا اثر نہ کرے. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, پوری دنیا کو میرا چیلنج ہے, پوری دنیا کے آج جعلی باباؤں کو جعلی عاملوں کو میرا کھلا چیلنج ہے. اگر آج کا یہ وظیفہ اثر نہ کرے خدا کی قسم یہ میرا گریبان پکڑ لینا. میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر تمہیں یہ سچا وظیفہ بتا رہا ہوں. دیکھیں میرے دوستوں بھائیو بہنوں اس عمل کی ترتیب دوسرے وظیفوں سے بالکل الگ ہے. یہ وظیفہ دوسرے وظیفوں کی طرح نہیں ہے, یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ 2 بار یہ پڑھ 3 بار یہ پڑھ, نہیں, یہ بالکل مختلف اور بالکل دوسرے وظیفوں سے الگ ہے. لیکن پہلے نمبر پر آپ نے کیا پڑھنا ہے آج اسی وقت, یعنی کہ دیکھیں یہ جمعہ لگ چکا ہے, پہلے پوری رات جمعے کی موجود ہے. یہ پوری رات دیکھیں اسلامی نظام میں پہلے راتیں لگتی ہیں پھر دن لگتا ہے, یا تو یہ پوری رات میں پڑھ لیں
دیکھ میرے دوست، اگر ٹک ٹاک پہ زندگی گزارنا چاہتا ہے، ٹک ٹاک دیکھ دیکھ کے اپنے حالات بدلنا چاہتا ہے تو نہیں بدلیں گے، کیونکہ یہ ٹک ٹاک والے تجھے برباد کر دیں گے۔ اگر برباد ہونا چاہتا ہے تو جا کر دیکھ ٹک ٹاک۔ اگر اپنی زندگی سے، اپنے آپ سے مخلص ہے، اپنے بچوں سے مخلص ہے تو آج 3 بار پڑھ کے، آج 3 بار پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری جمعہ ہوگا۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا تیری زندگی میں نہ رہے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا تو غریب ہے، تو فقیر ہے، لاچار ہے، آج یہ وظیفہ پڑھ کے ان کے منہ پر تماچے لگا۔ تم میرا بڑا مذاق اڑاتے تھے نا، دیکھو آج میں کروڑ پتی بن گیا۔ عمل کے پڑھتے ہی پورے محلے میں شور مچے گا کہ اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا۔ اب سن ہمت ہے تو، اور پڑھ اسی وقت، اور معجزہ دیکھ 3 منٹ میں۔ غریب اب آ جا میرے بہن بھائی، اب آ جاؤ، اب آؤ، جتنے بہن بھائی جڑ سکتے ہو آؤ، اور اس ویڈیو کو اپنے دکھ یارے دیکھیں۔ زیادہ بڑی ویڈیو نہیں ہے یہ، گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا، صرف 1 منٹ آپ کی زندگی کی 1 منٹ۔ اب دیکھو، سب سے پہلے آپ نے یا ربنا کو عمل میں شامل کرنا ہے، لیکن میری بات کو بڑی غور سے، بڑی توجہ سے، ایک ورڈ بھی یہاں سے وہاں کیے بغیر پہلے نمبر پر یا ربنا کو آج میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھے گا تو۔ آج میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھے گا تو۔ کس طرح پڑھے گا تو؟ اپنی منمانی سے پڑھے گا تو؟ اسی طریقے سے در کی ٹھوکریں کھائے گا تو؟ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے گا تو؟ نہیں، اس طرح نہیں پڑھے گا تو۔ آج دیکھیں یا ربنا کا مطلب کیا ہے۔ اے ہمارے رب، اگر دیکھو تم قرضوں میں ہو، پہلے ان باتوں کو سمجھو، جلدی آگے نہ بڑھو، آگے کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے یہیں باری باری بتاؤں گا، باری باری ہر چیز سمجھاؤں گا۔ دیکھیں اسی عمل کے اندر سورہ کوثر بھی ہے، اور ایک ایسا جملہ بھی ہے، قرآنی وظیفہ بھی اسی عمل کے اندر موجود۔ دیکھیں تمام چیزیں بچوں والی ہیں۔ اگر جو بہنیں، جو میرے بھائی جن پر کسی عمل بندش کے اثرات ہیں، کسی بد نظری کے اثرات ہیں، دیکھیں ہم استخارہ کرتے ہیں، لوگوں کے کیا معاملات ہوتے ہیں، ہر دوسرا بندہ اس وقت کسی پر عمل ہے، کسی پہ بندش ہے، کسی پہ جادو ہے، کسی پہ اپنے پرائے نے بد نظری لگائی۔ دیکھیں آپ کے گھر کوئی آیا یا کوئی آپ کو دور سے آپ کو نظروں میں لیا ہوا ہے، یار یہ دیکھو تو کیسا کما رہا ہے، دیکھو آپ ترقی کرو گے، آپ کا اچھا وقت ہوگا، جو بھی ہوگا لوگوں کی نظروں میں آ جاؤ گے۔ اب کسی کی اچھی نظر، کسی کی بری نظر آپ کو لگ گئی، یہ تو دیکھو یہ تو بہت اچھا کھاتا ہے، یہ تو کماتا ہے، اس کے گھر اچھے، یہ وہ سب چیزیں آپ پر گندی نظر ڈال دی۔ اب اس دن سے آپ کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اب آپ وظیفے پڑھ رہے ہو، ویڈیوز دیکھ رہے ہو، یار میرے حالات بدل جائیں، پہلے جیسی میری زندگی ہو جائے، میری زندگی میں بڑا سکون تھا، یہ وظیفے کیوں اثر نہیں کر رہے، یہ تسبیحاں کیوں اثر نہیں کر رہی، کیا ہوا؟ ارے بے وقوف، تجھ پہ بد نظری ہے، تجھ پہ یا تو پھر کسی نے خنس میں آ کر تجھ پر جادو کروایا ہے، یہ برباد ہو جائے، اس پہ بندش لگواؤ، اس کے کاروبار پہ، اس کی جاب پہ، اس کے بچوں پہ، بیمار ہوتے رہیں پریشانیوں میں، ایک پریشانی پھر جائے گی دوسری آئے گی، تو کب کیسے فرق پڑے گا زندگی میں؟ سفر کے پہلے جمعے کو غوث پاک کا وظیفہ 3 بار پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی، قرضے دور، بیماریاں دور، عمل بندش، جادو، بد نظری کرنے والا تباہ خود ہو جائے گا۔ 3 بار پڑھتے ہی عمل بندش، جادو کرنے والے کی موت اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، جادو کرنے والا تباہ و برباد ہو جائے گا۔ 3 منٹ بعد خبر مل جائے گی رشتہ داروں سے کہ فلاں بندہ تباہ ہو گیا، فلاں بندے کے ساتھ یہ ہو گیا، اور یہ وہی ہوگا جس نے تم پر عمل بندش جادو کروایا ہوگا۔ اس عمل کو پڑھنا ایسے ضروری ہے جیسے زندہ رہنے کے لیے روٹی اور پانی ضروری ہے۔ زندگی میں یہ موقع، اگر دیکھیں یہ سال میں 1 بار موقع ملتا ہے، سفر کا پہلا جمعہ ہر سال آتا ہے، اور یہ پہلا جمعہ تمہارے ہاتھ جوڑتا ہے کہ آج مجھ جمعے کو، آج میرے اس جمعے والے دن یہ وظیفہ تو غریب پڑھ لے۔ غوث پاک فرماتے ہیں یہ وہ دن ہے، یہ نصیبوں کو بدلنے والا دن ہے، یہ 14ویں کے چاند کی طرح تمہاری زندگی کو گلے گلزار بنا دے گا۔ اے غریب میری بہنوں، آج کا دن نہ چھوڑنا۔ اے میری غریب بہنوں، آج جہاں بھی ہو اس لاڈلے جمعے کو دیکھو، یہ ہر جمعے کا وظیفہ نہیں ہے، یہ جمعہ جیسے ہی پڑھے تم نے سکون سے بیٹھ جانا ہے، خاموشی سے چپ چاپ یہ وظیفہ پڑھ لو، اور اپنے ساتھ جو بھی بہن بھائی رشتہ دار دوست احباب ہیں انہیں بتاؤ، یہ ویڈیو شیئر کر کے انہیں کہو یہ تمہاری غربت کا آخری حل ہے،
یہ تمہارے اوپر بد نظری، عمل بندش، جادو تک کے اثرات کا آخری حل ہے۔ تمہاری بیماری، پریشانی، قرضے، بے اولادی، رشتوں میں بندش کا، ظالم کا ظلم ہے۔ شوہر ظالم، ساس ظالم، بہت ظالم، کوئی بھی رشتہ اگر تجھ پر ظلم کرتا ہے ایک جھٹکے میں ظالم کا ظلم ختم ہو جائے گا۔ اب اے میرے غریب دوست، اب سن، سب سے پہلے آپ نے پہلے نمبر پر یا ربنا کو پڑھنا ہے، اور اسی کے فوراً بعد ایک قرآنی الفاظ پڑھنا ہے، دیکھیں بچوں والا، اور سورہ کوثر بھی ہے، اور ساتھ میں وہ دعا بھی ہے جو عرش کو ہلا دیتی ہے، یعنی کہ آسمان اور زمین کے سارے خزانے، یعنی کہ یہ وہ پورا پیکج ہے۔ لیکن آج جس مقام پر سورہ کوثر کو جس ترتیب سے بتاؤں گا، ایک خاص جملہ، ایک قرآنی الفاظ پڑھتے ہی یہ سورہ کوثر تمہاری غریبی کو، تمہاری فقیری کو، تمہاری لاچاری کو، تمہاری ہر پریشانی کو جڑ سے ختم کر دے گی۔ لیکن وہ الفاظ کون سا ہے؟ دیکھیں، چھوڑ کے نہ جانا، چھوڑ کے نہ جانا کہ مشکل ہو گیا، کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، چھوڑ کے نہیں۔ جو چیز بتائی جائے گی اس پر عمل کرنا ہی پڑے گا، جو چیز سمجھائی جائے گی اسے اسی ترتیب سے اسی مقام پر پڑھنا پڑے گا۔ پہلے یہ الفاظ سنیں، یہ الفاظ الف لام میم کا ہے، یعنی یہ تین الفاظ یار یہ تین الفاظ الف لام میم۔ پہلا وظیفہ الف لام میم، یعنی کہ پہلے کے بعد دوسرا وظیفہ الف لام میم۔ پہلا تو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ پوری ترتیب ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھ لینی ہے۔ اگر دیکھو ابھی بھی ویڈیو میں آپ کو کوئی دل میں ہے کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ بھی اثر کرے گا نہیں کرے گا، ہماری حاجتیں مرادیں پوری ہوں گی نہیں ہوں گی، دل میں ہے وسوسہ، تو میرے دوست فٹافٹ سے نکل لے۔ تیرے دل میں وسوسے عمل کو تباہ کر دیں گے۔ تیرے اپنی غلطی ہوگی اور تو آ کر مجھے کہے گا کامنٹس میں تمہارے وظیفے اثر نہیں کرتے۔ تم پہلے اپنے دل کو سچا کرو، اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھو، تب جا کے یہ وظیفہ اثر کرے گا۔ پہلے نمبر پر یا ربنا کو پڑھنا ہے، لیکن ایک خاص جملے کے ساتھ، جس سے یا ربنا کی طاقت کو آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آپ دیکھو، جب یا ربنا پڑھتے ہو نا، یا ربنا کا مطلب کیا ہے؟ اے ہمارے رب۔ اور جب آپ لوگ اے ہمارے رب کو آپ لوگ یعنی یا ربنا کو المدد کے ساتھ پڑھو گے، لیکن جب اس سے پہلے آپ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، آپ کی یہ غریبی، آپ کی یہ بیماری، یہ لاچاری، یہ فقیری، یہ در در کی ٹھوکریں زندگی بھر نہ رہیں گی، پورے سال کے لیے، پورے سال انشاءاللہ۔ ایک بار درود شریف پڑھ کر دیکھیں۔ سفر کے اس پہلے جمعے کو ایسی جگہ بیٹھیے گا کہ جب تک عمل کریں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، جب تک عمل کریں کسی سے بات نہیں کرنی۔ دیکھیں آپ لوگ کرتے کیا ہیں، درود شریف کے بغیر ہی عمل شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھو یہ عمل، یہ وہ عمل ہے کہ اگر درود شریف کے بغیر پڑھو گے نا تو بھی یہ وہی کام کرے گا، لیکن درود شریف پڑھو گے نا تو ہو سکتا ہے کہ عمل کی طاقت ہزاروں گنا بڑھ جائے۔ دیکھو بہت سے درود شریف ہیں، ہم روز نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں ہماری درود ابراہیمی ہم پتہ نہیں صحیح پڑھتے نہیں پڑھتے، لیکن اگر وہ نہیں پڑھ سکتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ وہ بھی نہیں پڑھ سکتے، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ دیکھو ہزاروں درود شریف ہیں، کوئی ایک دو چھوٹے درود شریف ڈھونڈ لو، ایک بار پڑھنا ہے، کوئی بھی ایک سا درود شریف۔ اب ایک بار درود شریف پڑھ لیں بہت اچھا ہے۔ اگر پھر بھی آپ کو آتا ہی نہیں ہے، آپ نے ایک ذہن میں بٹھا لیا یار کہ نہیں آتا، تو آپ کیا کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور پھٹافٹ سے پہلا وظیفہ عمل میں ٹھکا کر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، میں نے آپ کو اس کے بارے میں پہلے بھی ذکر کیا۔ آج کے اس عمل کا طاقتور، دیکھیں تمام وظیفے ایک کے بعد ایک کر کے ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھنے ہیں۔ ایک جگہ بیٹھ اور سب چیزیں پڑھ لے، سب چیزیں پڑھ لے اور زندگی بدل لے، سب چیزیں پڑھ لے اور زندگی میں خوشیاں حاصل کر لیں۔ اب سن، اب بڑے غور سے سن اور اپنے دماغ کے اندر یہ چیزیں اتار لے، کیونکہ یہ چیزیں تجھے کسی پیر، کسی فقیر، کسی جعلی بابے، کسی یوٹیوب پر نہیں ملیں گی۔ سن لیا؟ اب سن بات میری دوست، پہلے نمبر پر یا ربنا کے ساتھ جو جملہ شامل کرنا ہے، آج غوث پاک کی اس لاڈلی تسبیح میں
جسے پڑھتے ہی انشاءاللہ 3 منٹ میں تقدیر بدلتی ہے۔ یا ربنا المدد، یا ربنا المدد اپنے انداز سے پڑھو جو اللہ نے انداز دیا ہے، یا ربنا المدد، یا ربنا المدد، یا ربنا المدد، یعنی کہ یا ربنا کے ساتھ آپ نے المدد کو لازمی شامل کرنا ہے، جس سے یا ربنا کی طاقت 1000 نہیں کروڑ گنا بڑھ جائے گی۔ یا ربنا المدد، یا ربنا المدد، اس طرح آپ نے صرف اور صرف 21 بار پہلا وظیفہ، دیکھیں یہ 3 بار کیا لکھا ہوا، یعنی کہ 3 وظیفے جب تک آپ سمجھو گے نہیں، پورا عمل اپنے دماغ میں ویڈیو دیکھ کر اتارو گے نہیں، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ یا ربنا المدد، یا ربنا المدد کرتے ہوئے 21 بار پہلا وظیفہ پڑھ لیا۔ اب وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرا طاقتور وظیفہ، یہ وظیفہ بھی آپ کو میں نے پہلے بتایا، لیکن اب ترتیب تعداد طریقہ سنیں۔ الف لام میم، الف لام میم 1 بار ہو گیا، الف لام میم 2 بار ہو گیا۔ آج اس عمل کے اندر الف لام میم کا وظیفہ شامل کرتے ہی، آج اس عمل میں الف لام میم کا وظیفہ پڑھتے ہی، اے غریب، تیری غریبی، تیری فقیری، تیری بیماری، تیری لاچاری ہمیشہ کے لیے ختم۔ یہ جو تیری پریشانیاں، قرضے ہیں، اے غریب، ہمیشہ کے لیے ختم۔ اگر زندگی میں ایک بار یہ موقع ملا ہے، یہ دن ملا ہے یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے، وقت نکال۔ آج کتنی بھی مصروفیت ہو، لیکن وقت تجھے نکالنا پڑے گا اپنے معصوم بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے حالات کو بدلنے کے لیے تجھے وقت نکالنا ہی پڑے گا۔ آج تجھے اپنی غریبی کو، فقیری کو، بیماری کو دور کرنے کے لیے وقت نکالنا ہی پڑے گا۔ اے میرے غریب دوست، سفر کے پہلے جمعے کے دن آپ نے الف لام میم 1 بار ہو گیا، الف لام میم 2 بار ہو گیا، الف لام میم 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے ترتیب سے الف لام میم کا یہ طاقتور وظیفہ آپ نے عمل میں کتنی بار پڑھنا ہے؟ اے میرے غریب دوست، 11 بار پڑھنا ہے الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم، اس طرح صرف 11 بار۔ میں نے ایک بات کہی تھی، میری بات کو بڑی غور سے، بڑی سنجیدگی سے اب سمجھیے گا۔ 2 وظیفے بتا چکا ہوں، 2 باقی ہیں۔ ایک جگہ پر بیٹھ کر یہ تمام چیزیں پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھیں، اور اپنے دروازے پر دولت کی بارش دیکھیں۔ اپنی زندگی میں، اپنی دکان پر، اپنے کاروبار پر اگر لوگوں کے پاس جاتے ہو نا وظیفے ڈھونڈنے کے لیے، آج یہ موقع ملا ہے، آج یہ موقع نہ چھوڑنا۔ آج اگر اس موقع کو چھوڑ دیا تو پوری زندگی تمہاری پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، در کی ٹھوکروں میں گزر جائے گی۔ اب آپ نے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، اب آپ نے سورہ کوثر کو ایک خاص ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آج بسم اللہ اور سورہ کوثر کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا۔ آج بسم اللہ اور سورہ کوثر کا کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ اے غریب، اے فقیر، اے غریب، آج مت چھوڑنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ کے ساتھ آج آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے صرف ایک بار سورہ کوثر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ جیسے ہی پڑھا، وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے اب جو وظیفہ پڑھنا ہے، دیکھیں گے آخر میں آپ نے یہ پورا سمجھنا ہے اینڈ تک، کیونکہ آخری حصے کو ہی ایک خاص ترتیب سے پڑھنا ہے، تب جا کے یہ وظیفہ آپ کا قبول ہوگا۔ آخری حصہ سمجھ کے پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ اب آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، سفر کے پہلے جمعے کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہی کوئی اللہ کا ولی آئے گا، کوئی غیبی فرشتہ آئے گا، تمہارے دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جائے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل،
حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس طریقے سے آپ نے 3 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ کر پھر دوبارہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ دیکھیں چوتھے نمبر والا وظیفہ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے سورہ کوثر کو اس مقام سے پڑھنا ہے، پوری ترتیب سمجھنی ہے اور ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اپنے ان بہن بھائیوں کے ساتھ جو مجبور ہیں، جو بیمار ہیں، جو لاچار ہیں، جو تکلیف میں ہیں، جو پریشان حال ہیں، جو ساری دنیا سے جنہوں نے ساری زندگی وظیفے پڑھے، تسبیحات پڑھی، لیکن گھر سے زندگی سے غربت اور غریبی نہ مٹ سکی۔ آج حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پھر پڑھیں جتنی بار بتایا، اب آپ نے پھر سے آخر مرتبہ یعنی بالکل آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ دیکھیں آپ نے وہی تعداد دوبارہ سے پڑھنی ہے، لیکن حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو جیسے ہی آپ نے سورہ کوثر جتنی بار بتائی تیسرے نمبر پر یعنی کہ بسم اللہ کے ساتھ آپ نے پڑھ لی، تو اب آپ نے فوری طور پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہوئے یعنی کہ جتنی بار پہلی مرتبہ پڑھا، یعنی کہ دیکھیں پہلی بار جب سورہ کوثر پڑھیں تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو جو تعداد بتائی گئی ہے اسی تعداد میں پڑھیں، پھر دوسری بار سورہ کوثر پڑھ کر جو دوسری بار کے بعد تعداد بتائی گئی اسی تعداد میں پڑھیں جا کر، اور پھر تیسری بار پڑھ کر اسی تعداد میں جو دوسری بار پڑھی تھی اسی تعداد میں تیسری بار بھی پڑھیں، اور اس طرح آپ نے یہ پورا عمل پڑھنا ہے، اور اللہ پاک سے آخر میں درود شریف پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر اپنی تمام حاجتوں کے لیے، تمام مرادوں کے لیے، دیکھیں اگر ویڈیو کاٹتے آئے اسکپ کرتے آئے ہیں تو کم از کم آخری حصہ اچھی طرح سمجھیں، آخری کے 8-10 منٹ تو لازمی دیکھیں تاکہ آپ کے دماغ میں پورا عمل اتر جائے، ایک ایک چیز، ایک ایک جملہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ دیکھیں دوستوں، بھائیوں بہنوں، اگر پھر بھی کوئی کمی پیشی ہو تو میں ابھی بیٹھا ہوا ہوں، جو بھی دیکھے میرا بہن بھائی کامنٹس میں مجھ سے پوچھ لے، میں دوبارہ آپ کو لکھ کر پورا وظیفہ دے دوں گا، صرف آپ نے ایک بار پوچھنا ہے اور میں آپ کو پورا وظیفہ بھیج دوں گا انشاءاللہ۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور کامنٹس میں آپ نے ضرور لکھنا ہے کہ یہ وظیفہ آپ کو سمجھ میں آیا نہیں آیا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔